کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ زحمت نہیں بلکہ رحمت کا باعث تھی۔ یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو رب ہمیں دوسری ڈور سے فوراً جوڑ دیتا ہے۔ ہم تھک کر رکتے ہیں تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ خدا پر یقین رکھنا، کبھی کبھی تو وہ بھی مل جاتا ہے جس کی آس بھی نہیں ہوتی۔ تمہاری کہانی اس لیے رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو۔ جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو وہ دراصل دعا کا موقع ہے، تو پھر ہاتھ اٹھاؤ اور اپنا سیب بدل دو۔ اللہ کو ٹوٹے دل سے بہت محبت ہے، اس لیے دکھی دل والے اللہ کے قریب ہونے لگتے ہیں۔ جب اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہوں تب آپ کو آزمائش میں ڈال کر اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اللہ جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے نا تو کہیں نہ کہیں نصیب میں جگہ ضرور رکھتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تم تو چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں تڑپ اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرو۔ کوئی پلٹ آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، اس کی امید نہیں توڑنی چاہیے۔ اللہ بھی تو یہی کرتا ہے۔ اللہ پاک تو سب جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ بس صبر کرنا سیکھ لیں۔ جب آپ اللہ پاک کی رضا کے لیے صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں تو اللہ پاک بھی آپ کو وہ سب عطا کر دیتا ہے جس کے لیے آپ رو رہے ہوتے ہیں۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، اللہ پاک تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ کیوں خود کو اذیت میں ڈال رکھا ہے؟ اللہ پر بھروسہ رکھو۔ کس کو کب اور کیا دینا ہے وہ خوب جانتا ہے، اور در حقیقت وہ تمہیں بہترین سے نوازے گا۔ تمہیں یہ لگتا ہے تمہاری زندگی میں کچھ بھی بے مقصد ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی جس در سے تم گزر رہے ہوتے ہو وہ تمہیں کتنا کچھ سکھاتا ہے۔ اس وقت برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، مگر اللہ نے تمہاری منزل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین رکھی ہے۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ہمیشہ تھامے گا۔ اللہ کی طاقتوں کو کبھی کم مت سمجھو۔ اللہ اگر مہینوں کو سالوں میں بدل سکتا ہے تو وہ قبولیت کی لمبی مسافتوں کو لمحوں میں بھی بدل سکتا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ حاصل سے ملوا سکتا ہے اور برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی۔ وہ جہاں سے وسیلے نکال دیتا ہے، کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس اتنا یاد رکھو کہ وہ پلک جھپکتے ہی نصیب بدل دیتا ہے۔ بار بار آنسو صاف کرنے سے بہتر ہے کہ زندگی سے اس کا ہی صفائی کر دیں جو آنسو کا سبب بن رہا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی یہ رشتہ حق نہیں رکھتا کہ وہ آپ کا ذہنی سکون برباد کرے۔ ہر ایسے رشتے سے دور رہو جو آپ کی ذہنی اذیت کا باعث بنتا ہے۔ خدا کی دنیا بہت وسیع ہے۔ اپنے مطابق لوگ ڈھونڈیں ورنہ اکیلے رہنے کی عادت ڈال لیں۔ اپنے سکون پر سمجھوتہ کبھی نہ کریں۔ کچھ راز ہم ساری زندگی اپنے اندر رکھتے ہیں، کسی کو چاہ کر بھی نہیں بتا پاتے۔ شاید اس خوف سے کہ کوئی ہمیں سمجھے گا یا نہیں، یا ہمیں جج کرنے لگے گا۔ ایسی باتیں ہم اللہ کے سوا کسی کو نہیں بتا پاتے۔ بس ایک اللہ ہی ہے جو ہمیں جج نہیں کرتا، جو ہمیں برا نہیں کہتا، جو سب جانتے ہوئے بھی معاف کر دیتا ہے، جو سب جاننے کے بعد بھی ہمیں اتنے غور سے سنتا ہے۔ کچھ باتیں صرف اللہ سے ہی کرنے والی ہوتی ہیں۔ بس بچہ، اللہ دکھ بھر داستان کو بڑے دھیان کے ساتھ سنتا ہے۔ کچھ غم مٹا بھی دیتا ہے، کچھ الجھنیں سلجھا بھی دیتا ہے، لیکن اگر سارے ہی غم سلجھ جائیں تو آدمی اور اس میں بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ گناہ گونگے نہیں ہوتے، جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ مکافات عمل کی لاٹھی ہاتھ میں پکڑے ایک دم ہی انسان کے سر پر آن برستے ہیں۔ یہ وہ خدا کی لاٹھی ہوتی ہیں جو بے آواز ہوتی ہے لیکن انسان کے ہوش لمحوں میں ہی ٹھکانے لگا دیتی ہے۔ عورت اللہ میں ڈوبنا چاہے تو سارے پیاروں سمیت اس میں غرق ہو سکتی ہے، لیکن مرد کے لیے حکم دوسرا ہے۔ اللہ کے لیے مکان خالی کرنے کی شرط ہے۔ سارے رشتے بت نکال کر پھینکنا پڑتے ہیں، حتیٰ کہ مرشد کی شبیہ بھی خارج از خیال کر کے یکتائی سے رجوع کرنا ہوتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی کامیابی خود کو خود کی ذات تک محدود رکھنا ہے۔ خود کو کسی بھی چیز کا اتنا عادی مت بنائیں کہ اس کے بغیر گزارا ممکن نہ ہو۔ اکثر اوقات سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ ہم سچ بولنے کے ساتھ ساتھ دراصل دوسرے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ ہماری ذلیل کرنے کی حرکت کو صرف سچ ہی سمجھا جائے۔
قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق حقیقی کے تعلق کو سمجھیں۔ اللہ پاک نے سب کو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق دیا ہے۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے اسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا آپ یاد دلانا چاہتا ہے اسے دکھ کا الیکٹرک شاک دے کر اپنی جانب متوجہ کر لیتا ہے۔ دکھ کی بھٹی سے نکل کر انسان دوسروں کے لیے نرم پڑ جاتا ہے، پھر اس سے نیک اعمال خود بخود اور بخوشی سرسد ہونے لگتے ہیں۔ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، اس پر صبر و شکر چڑھ سکتے ہیں۔ معجزوں کی راتوں اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے کیونکہ بے بس ہم ہے، وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے۔ اللہ رزق کھول دے تو دسترخوان لمبا کر دو، دیواریں نہیں۔ یقین سے بڑھ کر یقین، نفرت کی سب نشانیاں ملنے کے باوجود خدا کی محبت پر یقین، قبر کی سب علامتیں دکھائی دینے کے باوجود اس کے رحم پر یقین۔ ہماری بیماری کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، ساری دنیا کے کہنے کے باوجود اس کی شفا پر یقین۔ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے، صرف رب کے حکم سے ہوتا ہے، اس شہادت پر یقین۔ غم کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو نرم کر دیتا ہے اور اپنے حقیقی خالق رازق اور مالک کے قریب کر دیتا ہے۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں نہیں ہوتی۔